ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا وہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں ضرور نازل کروں گا اس کی مانند جو اللہ نے نازل کیا۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم موت کی سختیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دیے جاؤ گے، اس وجہ سے کہ تم اللہ پہ ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ پیچھے اہل کتاب کے اور مشرکین کے جو لیڈر تھے وہ جو بے بنیاد باتیں کہتے تھے اور قرآن سے منسوب کرتے تھے، اس کے بارے میں بات کرنے کے بعد اور قرآن کو مبارک کتاب بتانے کے بعد یہاں پر مزید کچھ لوگوں کے ظلم کا ذکر کیا گیا، اور وہ کون ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ نمبر 1، بدترین ظالم وہ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے۔ نمبر 2، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، او قال اوحی الیہ، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی۔ نمبر 3، جو یہ کہتا ہے میں اسی طرح کا نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے جرم اب بتائے جا رہے ہیں اور کتاب ہی کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے مشرکین اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے، وہ کہتے تھے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نصارہ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہود نے عزیر ابن اللہ کہا، پھر نصارہ نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہود نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہود و نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، مشرکین نے کہا ھذا حلال و ھذا حرام، خود سے خود ہی بنا لیا، اور پھر یہ کہ جو انعام کے پیٹوں میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے اور عورتوں پہ حرام ہے وغیرہ وغیرہ، فرشتوں کے نام رکھ دیے عورتوں جیسے، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو یہ سارے اللہ پہ جھوٹ باندھنے والی باتیں ہیں۔ او قال اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے، یعنی پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں ظلم کرنے والے اور دوسرے نبوت میں، جیسے مسلمہ کذاب تھا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن۔ اسود انسی تھا جو یمن کا کذاب تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا ہم پہ وحی آتی ہے۔ ایک عورت نے بھی کیا تھا سجاح، اور موجودہ دور میں بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری طرف وحی آتی ہے، حالانکہ کوئی وحی شہی نہیں آتی، وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ سو رہا تھا، میں نے خواب میں اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، مجھے ان کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ مرد کے لیے سونا دیکھنا اچھی علامت نہیں۔ مجھے خواب میں ہی وحی آئی کہ آپ دونوں کو پھونک مار دیں، اڑا دیں ان کو۔ میں نے پھونکا تو دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ میرے بعد 2 کذاب ظاہر ہوں گے، ان میں سے ایک اسود انسی تھا اور دوسرا مسلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اور کذاب نکلیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کی بھی بہت بڑی سزا ہے۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تیسرے وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی قرآن پاک جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سورۃ انفال میں آتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کہہ سکتے ہیں، ایسا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن جیسا کلام کوئی بھی نہیں لا سکا۔
تو یہ آیت کے ابتدا میں آتا ہے ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. یہ سوال نہیں کیا گیا کہ کوئی خبر دیں، یہ نفی کے معنوں میں کہ سب سے بڑا ظالم وہی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ان ظالموں کا انجام کیا ہوگا، کاش تم دیکھو ان ظالموں کو کہ جب موت کی غشی ان پہ طاری ہوگی. یعنی یہ جو ظالم ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ پر الزام لگائے، ان ظالموں کی سزا بہت سخت ہے. غمرات کا لفظ جو ہے یہ غمر سے ہے. غمرہ یغمرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اثر کو زائل کر دینا، اسی سے غمرہ ہے. زیادہ پانی کو کہتے ہیں جو ہر قسم کے اثرات کو چھپا کے زائل کر دیتا ہے. کسی بھی چیز پہ زیادہ پانی آ جو چپ جاتی نیچے. اور غمرات کا معنی شدائد بھی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ موت کی کیفیت کو غمرات سے تشبیہ دی گئی ہے. اس میں سختی بھی ہے، بے ہوشی بھی ہے، مشکل بھی ہے، یوں ہے جیسے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں، کچھ نظر سمجھ نہیں آتا. یعنی جان کنی کے وقت آپ ان کو دیکھیں تو صحیح کہ ان ظالموں کا کیا حال ہوتا ہے. کیا والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے جو جان نکالنے والے ہیں وہ اپنے ہاتھ بڑھا کے کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. برے ارادے کے لیے یہ ہاتھ بڑھانے کا لفظ آتا ہے اس طرح عربی محاورے میں. اور جس سے سورۃ ممتحنہ میں آتا ہے نا ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء. تو یہاں فرشتوں کے غیظ و غضب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ان مجرموں کے ساتھ کیسا سخت سلوک کریں گے. یعنی ان کے چہروں پہ ماریں گے، ان کے پیٹھوں پہ ماریں گے، جس سورۃ انفال میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. فرشتے جان نکالتے ہوئے ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ماریں گے. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی موت کے دن. کیوں؟ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے. وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، یعنی حق کو قبول نہیں کرتے تھے، اپنی باتیں بڑی سمجھ. تکبر کیا ہوتا ہے کہ میری عقل بڑی ہے. تو یہاں پر بیسیکلی اللہ پہ جھوٹ بولنے والوں کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ ان کو نہایت ذلیل و خوار کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. بڑی چیز سمجھنے کی دلیل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ نے کچھ نہیں اتارا، انکار، حق کا انکار. دوسرا، میں تمہیں حق بتاتا ہوں، میرے پہ وحی آتی، جھوٹ. ایک اور دعویٰ اپنی بڑائی ثابت کرنے کا، وہ جو دل میں تھی نا وہ زبان پہ بھی آ گئی. اور پھر مزید انکار کہ اللہ نے اور کچھ نہیں کسی پہ اتارا، جو ہے میرے پاس ہی ہے. بہت بڑے مجرم ہیں ایسے لوگ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کو بدلنا بدترین ظلم ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کی سختی پر حق ہے. ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے ماریں گے ان کو، ان پہ سختی کریں گے. پھر الیوم سے مراد موت کے دن تمہیں سخت ذلت والا عذاب دیا جائے گا، تو عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ہے. حدیث سے بھی اس کی تفصیل کچھ پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل. یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے، اور اسے پکڑ لیتے ہیں. اور پھر فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برے انجام سے محفوظ رکھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے ہی آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے.
اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہارے معاملے میں اللہ کے شریک ہیں. یقیناً تمہارے درمیان تعلق منقطع ہو گیا اور وہ تم سے گم ہو گئے جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ تم ہمارے پاس حساب دینے کے لیے، اپنے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے ہر چیز چھوڑ کر آ گئے اکیلے، جیسے پہلی بار ہم نے تمہیں اکیلے بھیجا تھا. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی، خالی ہاتھ آتا ہے، اکیلا آتا ہے. چاہے جڑواں بچہ بھی ہو، ہر ایک اپنی اپنی زندگی جیتا ہے. اور موت کے وقت بھی انسان اکیلا ہو جاتا ہے، سارے ساتھ چھوڑ جاتے، کتنی بھی کوئی محبت کرے کوئی ساتھ نہیں جاتا. اور اللہ کے سامنے بھی اکیلے اکیلے کھڑے ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، برہنہ بدن، بغیر ختنہ جمع کیے جاؤ گے. تو دنیا کے سارے جھوٹے لوگوں سے، منکروں سے اور متکبروں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اس طرح ہمارے پاس آؤ گے کہ تمہارے نہ کوئی ساتھی، نہ ہواری، نہ وزیر، نہ مشیر، اور نہ تمہارے کوئی خادم، اور نہ تمہاری طرف سے کوئی وکیل، اور نہ تمہارا خاندان، نہ کوئی مددگار، کوئی نہیں ہوگا. بالکل اکیلے ہوگے، ہر ایک کو اپنا مقدمہ خود بھگتنا ہوگا. ننگے جسم، ننگے بدن، ننگے پاؤں، اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. سب قیامت کے دن اکیلے آ جائیں گے. بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اپنا حساب خود دینا ہوگا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اور تم چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا اپنی پیٹھوں پیچھے. یعنی دنیا میں ہم نے تمہیں جو مال دیا، اولاد دی، گھر، جو بھی ہمارے پاس فیسلٹیز تھیں، عقل، سمجھ، عزت، جو بھی تھا، سب پیچھے چھوڑ آئے، اب اوروں کے پاس ہے. تم ایک ذرے جتنی چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لائے. حتیٰ کہ اگر کوئی اپنی قبر میں سب کچھ دفن کر دے. جیسے میں کل ہی کسی سے پوچھ رہی تھی کہ یہاں پر جو لوگ بوڑھے ہو کر مرتے ہیں، بعض اوقات ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کچھ لوگ کتے کو وارث بنا جاتے ہیں تو سارا کچھ اس کتے کے نام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بعض لوگ تو اپنا مال متاع کہتے ہیں قبر میں ہمارے ساتھ ڈال دو، ساتھ ہی دفن کروا لیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں فرعونی ہیں تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنائے اور اس میں کیا کچھ خزانے دفن کا ہے، تاکہ کھانے پینے کے سامان بھی وہاں رکھے ہوئے ملے ہیں جب ان کے اندر سے چیزیں نکالی گئی. تو کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کس کام کی؟ پھر بھی انسان خالی ہاتھ ہے، وہ بیکار ہے. جو دائیں بائیں بھی رکھی ہوئی ہیں آپ کے، جتنا مرضی مہنگا کافن ہو آپ کا، بیکار ہے. کچھ بھی کوئی ساتھ نہیں لے جا سکتا سوائے انسان کے اعمال کے. اور یہاں خولناکم کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد ہے جو نعمتیں بندوں کو دی جاتی ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مالک اور قادر بنا دیتا ہے، لیکن مرتے وقت کوئی ان میں سے چیز ساتھ نہیں جاتی، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں. ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہے، وہ کہتا ہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو. دوسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا میں جدا ہو جاؤں گا. تیسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. پہلا دوست مال ہے، دوسرا آل اولاد ہے، اور تیسرا اس کا عمل ہے. اور انسان کا مال کیا ہے؟ بس وہی جو وہ استعمال کرتا ہے، باقی تو سب دوسروں کا ہے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. اور ہم تمہارے ساتھ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے، اکیلے ہی آئے ہو، جیسے کہ تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے معبود ہیں. نہ تمہاری مورتیاں ساتھ ہیں، نہ تمہارے بت ساتھ ہیں، کوئی بھی نہیں ساتھ. اور اگر ہوں بھی تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، ابل تو ہے ہی نہیں. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ. تمہارے درمیان جو تعلقات تھے سب ختم ہو گئے، سب رشتے کٹ گئے، بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بیزاری دکھائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے داریاں رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور تم سے گم ہو جائیں گے جو تم دعوے کرتے تھے. یعنی جن پر تمہیں بڑا مان ہے، جن کو تم اپنا دوست سمجھتے تھے، وہ سب تمہیں چھوڑ جائیں گے. بیوی بچے بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ساری امیدیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور کوئی کسی کے بہاف پر جواب نہیں دے گا. ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت
ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ یعنی جن کو تم کچھ حیثیت دیے ہوئے اپنی زندگی میں کو تمہارا سب کچھ بناتے کرتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اصل میں تو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور اس کی اب نشانی دلیل دکھائی گئی کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ جس طرح وہ دانے اور گٹلی سے پودے نکالتا ہے، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، تم اس تجربے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ تم زمین میں ایک بیج ڈالتے ہو، گٹلی ڈالتے ہو، اور اس سے ایک پورا زندہ پودا نکل آتا ہے۔ ایسے ہی تم بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اور یہاں لفظ فالق استعمال ہوا، فالق کا لفظ سے فلق سے ہے، کسی چیز کو پھاڑنا اور اس کے ٹکڑے کو ایک دوسرے سے الگ کرنا، تخلیق کے معنوں میں فلق یعنی خلق۔ حب جیسے اناج کے دانے ہوتے ہیں جس میں گٹلی نہیں ہوتی، جیسے گندم، جو وغیرہ، اور نوات کی جمع نوا ہے، گٹلی ہے جو پھل کے اندر ہوتی ہے جیسے کھجور اور زیتون وغیرہ کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کی تہوں کو پھاڑ کر اس میں سے پودے نکالتے ہیں، اور یہ صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ نہ چاہے تو تم جتنی بھی کوشش کرو کچھ نہیں نکلتا۔ پھر اس کے بعد یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جاندار بالی کو بے جان دانے سے نکالتا ہے، اگر آیت کے پچھلے حصے سے کنیکٹ کریں، جاندار کھجور کے درخت کو بے جان گٹلی سے نکالتا ہے۔ اور مردہ کو زندہ سے نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ بے جان دانے کو جاندار بالی سے نکالتا ہے، یعنی پودے سے پھر بیج نکل آتے ہیں جو بے جان ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کھجور کی گٹلی، اسی طرح یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ مومن سے کافر کو اور کافر سے مومن کو نکالتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے کیا نکلا؟ سانپ نکلا، تو عصا کیا تھا؟ مردہ تھا، اور سانپ جو تھا وہ زندہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ مینڈا بھیج دیا گیا۔ تو اصل میں توجہ دلانا مقصود ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف کہ غور کرو، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ وہی تمہارا خالق ہے، اسی نے پیغمبر بھیجے، اسی نے کتابیں بھیجی، اسی کی طرف واپس جانا ہے، اکیلے جانا ہے، اسی کو حساب دینا ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے اللہ تمہارا رب، کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ یعنی ایک ایک ذرے سے توحید کے دلائل ملتے ہیں، اگر تم آنکھیں کھول کے دیکھو تو پھر کیسے بھول جاتے ہو، پھر دوسروں کی طرف کیسے متوجہ ہو جاتے ہو۔ اور یہی دعا ہم ہر روز رات سوتے وقت پڑھتے ہیں، جس میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہیں۔ اللہم رب السماوات رب الارض ورب کل شیء فالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، یہی سارا آج مضمون پڑھا ہم نے۔ اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عني الدین واغننی من الفقر۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ صبح کا پھاڑنے والا ہے، اور اس نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ بہت زبردست، بہت علم والے کا اندازہ ہے۔ فالق الاصباح، بعض نے اس کو اصباح بھی پڑھا ہے ایک قرات میں۔ اصباح جمع ہے صبح کی، یعنی صبح وہی نکالتا ہے، اور اصباح یعنی صبح کو پھاڑ کے نکالنے والا، مراد فجر کی روشنی۔ اور اس کا ایک معنی ہے کہ اللہ دن کے نور کو پیدا کرنے والا ہے، اصباح سے مراد دن کا نور، سورج کی روشنی۔ اور بعض نے چاند کی روشنی بھی مراد دی، یعنی وہی چاند نکالتا ہے، روشنی کرتا ہے۔ مصابیح مصباح اسی سے ہے نا، چراغ جو روشنی کرتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے باعث سکون بنایا، یعنی دن کو کام کی چیز اور رات کو ہر چیز کو ٹھہرا دیا۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیرا رات میں ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے تو موومنٹ میں کمی آ جاتی ہے، ہر چیز رک جاتی ہے۔ اور اگر اندھیرا نہ ہو، جب دن لمبے ہو جاتے ہیں، رات کے 9 بجے اور کچھ علاقوں میں 10 بجے سورج غروب ہوتا ہے یا اس سے بھی لیٹ ہوتا ہے، تو سونے کو دل بھی نہیں چاہتا، بستر کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ وہ روشنی کی وجہ سے، یعنی انسان
اس کو دن ہی سمجھتا ہے. تو رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی. قرآن مجید میں کئی جگہ یہ ذکر آتا ہے. والشمس والقمر حسبانا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں. اتنے بڑے اندھیرے کو ایک سورج نکال کے روشن کر دینا دن کو، بڑے کمال کی بات ہے، کسی انسان کے بس کی نہیں ہے. کتنی بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آس پاس تھوڑی دور میں ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر ایک اور لگانی پڑتی، پھر ایک اور لگانی پڑتی ہے. اور پھر سورج اور چاند صرف روشنی کا ذریعہ ہی نہیں ہے بلکہ حساب کتاب کا ذریعہ بھی ہے. کئی فائدے ہیں ایک ہی چیز کے، مطلب اپنی منزلوں میں ایک حساب اور ایک دلیل کے ساتھ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں اور سالوں کو حساب معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی سورج اور چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا. اور سورج اور چاند ایک اندازے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ کیلکولیشنز کر لیتے ہیں اتنے بجے سورج نکلے گا اور اتنے بجے غروب ہوگا. اگر ان کا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا اور ٹائم کی پابندی نہ ہوتی تو ہم یہ سب کر ہی نہیں سکتے تھے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا، یعنی یہ سب اندازے اللہ ہی کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہی نے ان کو قدرت عطا کی ہے. تقدیر کا ایک معنی مقدار بیان کرنا اور قدرت کے معنی میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہے. تقدیر الہی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو قدرت دے دینا، کسی کام کے کرنے کی طاقت دے دینا، اور دوسرا کسی چیز کو خاص طریقے پر بنانا کہ وہ اپنا وہ کام کر سکے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرہ، قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے. فقدرنا فنعم القادرون، ہم نے اندازہ کیا اور ہم بہت اچھا اندازہ کرنے والے ہیں. اور آیت کے اختتام پر ان دو ناموں کو لایا گیا، اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو العزیز ہے، غالب ہے، جو کرنا چاہے کر لیتا ہے، اور العلیم بھی ہے، یعنی علم کی بنا پر اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں اپنی قوت غلبے کے ساتھ اور پھر علم کے ساتھ. اور یہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.